اس میں بے کلب شاہی شاعر ہیں، جس میں علامہ سراج الہدیٰ گیاوی ہیں، جس میں سید العلماء بھی ہے، احسن العلماء بھی ہے، جس میں ناظم کی حیثیت سے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ و رضوان ہے، جس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ ہے۔ اس جلسے نے قوم کو جو فائدہ دیا، اس فائدے کو آج بھی دنیا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اگر سیکھنے کی نیت ہو تو ایک جلسہ کٹیہار کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر اس نیت سے آئے ہیں تو پھر گفتگو سنیں۔ یہ ہیڈنگ ہے عرس مقبولی، عرس رسولی، عین را پیش عر، سین ساکین عرس۔ اضافت کے لیے اس کے اندر زیر لگا ہے عرس رسولی، اس کے اندر جو رسول کے بعد یا ہے وہ یا نسبتی ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور فخر بہار مفتی اعظم کٹیہار غلام رسول کا عرس۔ یہ عرس رسولی پہ ہماری گفتگو بگننگ اینڈ اینڈنگ۔ عرس انسان آج آپ کے پاس انجینئر مرزا، ذاکر نائک، تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی کی اولاد ہے۔ آپ سے اگر پوچھ لے کہ آپ کٹیہار میں ابھی عرس رسولی سے لوٹے ہیں، you have any proof by Holy Quran, by Para 1, 2, 3, by Bukhari, by Muslim, by Tirmidhi, any hadith, any tafsir, any authentic book? Today I will prove, yes, the word of Urs came in Holy Hadith. مرنے والے سے سوال ہوتا ہے من ربک، who is your Lord، ما دینک، what is your religion، ما کنت تقول فی هذا الرجل، what was said about this man، من ربک، جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ریزلٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے هذا عبدی فافرشوا من الجنہ والبسوا من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ، مگر there is no result۔ دوسرا سوال ہوتا اس سے ما دینوں کا، جواب دیا ہے ربی اللہ، مگر ریزلٹ آؤٹ نہیں ہے، تیرا دین کیا ہے؟ یہ پہلے سوال کے جواب کے بعد دوسرے سوال کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے میرا رب اللہ ہے یہ صرف مسلمانوں کا جواب نہیں ہے، یہ امریکہ کے لوگ بھی بولتے ہیں میرا رب اللہ ہے، یہ اسرائیل والے بھی بولتے میرا رب اللہ ہے، یہ برما والے بھی بولتے میرا رب اللہ ہے، دنیا کے جتنے یہودی اور نصرانی ہیں سب کا کہنا ہے میرا رب اللہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کا کہنا ہے میرا رب اللہ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ رب قدیر نے یہودی نصرانی کو چھانٹنے کے لیے دوسرا سوال رکھوایا ما دینوں کا، یہودی تو نہیں ہے تو، نصرانی تو نہیں ہے تو، جواب دیا دینی اسلام، میں یہودی نہیں ہوں، میں نصرانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے دینی اسلام۔ اب تو ریزلٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے he is my servant, open the door of paradise, wear the dress of paradise, but there is no result۔ تیسرا سوال ہوگا، دوسرے سوال کا جواب دینی اسلام دیا، اس کے باوجود تیسرے سوال کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ میرا دین اسلام ہے، یہ صرف کٹیہار کا سنی مسلمان نہیں بولتا، یہ وہابی بھی بولتا ہے، دیوبندی بھی بولتا ہے، چکرالوی بھی بولتا ہے، ندوی بھی بولتا ہے، بدعتی بھی بولتا ہے، ذاکر نائک والا بھی بولتا، اشرف علی تھانوی والا بھی بولتا، رشید احمد گنگوہی والا بھی بولتا، قاسم نانوتوی والا بھی بولتا۔ اس لیے رب قدیر نے تیسرا سوال رکھوایا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور اس مرد کی معرفت جسے ہوگی وہی اس سوال کا جواب دے پائے گا، جو نبی کو پہچانے گا۔ پہلے سوال سے بات سمجھ میں آ گئی، پہلے سوال نے دنیا کے جتنے یہودی نصرانی تھے ان سب کو چھانٹ دیا ہے، دوسرے سوال کے جواب نے وہابی دیوبندی کو چھانٹ دیا ہے، تیسرے سوال کا جواب صرف سنی صحیح العقیدہ دے گا۔ اس کی دلیل ہے میرے پاس، نبی کی معرفت پر موقوف ہے اس کا جواب دینا، اور نبی کی معرفت کیسے ہوگی؟ حدیث شریف کے اندر آیا من صلى علي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة قضى الله له من الحاجة 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا ثم يوكل الله بذلك ملكا إلى آخر۔ جب انسان جمعہ کے دن یا
शब जुमा, जुमा की रात दुरूद शरीफ पढ़ता, परवरदिगार आलम एक फरिश्ता को मुतअज्जम करता। अव्वलन अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 30 हाजतें दुनिया की, 70 हाजतें आखिरत की। और फिर फरिश्ता मुतअज्जम करता, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके बारगाह मुस्तफा में हाजिर है और इस अंदाज से पेश करता है। नबी फरमाते हैं वो युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। वो फरिश्ता आके मुझे कहता, या रसूल अल्लाह, ये शख्स है जिसने दुरूद शरीफ पढ़ा है, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसके दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, लगरदादा का नाम ये है, छकरदादा का नाम ये है, हकरदादा का नाम ये है, बाप दादा के परदादा लगरदादा का नाम ये है। क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर बेइस्मे ही नाम व नसब ही, उसका नसब इला अशीरत ही, खानदान दर खानदान का लफ्ज आया है। बाप दादा का खानदानों के साथ साथ उसका नाम नबी की बारगाह में पेश है। अब अगला जुमला सुने, नबी इरशाद फरमाते हैं वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उसे सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं अगर गुलाम जिलानी अजहरी लिखता है इसलिए कि मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर नबी की मेमोरी पावर का ये आलम है कि दुनिया का न्यूटन हो, केपलर हो, आइंस्टाइन हो, जरदारी हो, अरस्तु हो, फिसागौरिस हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, स्टीफन कर्लियोन हो, सोक्रातो बोक्रात से लेकर आदम से लेकर ईदम तक, इमाम मेहदी तक जितने लोग आए हैं, अल्लामा दहरान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है। इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिन अल-अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम से लेकर क़यामत तक तमाम इंसानों को अल्लाह ने जो अक़्ल दी है वो सहरा में एक रेत की तरह है और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने मुस्तफा को अक़्ल अता फरमा दी है। तो नबी की मेमोरी पावर का ये आलम है कि नबी भूलते नहीं है। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट नबी की अक़्ल के करोड़वां हिस्से का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर नबी ने लिखा क्यों? मेमोरी पावर के लिए नहीं, नबी ने हमारी जरूरत के लिए लिखा है। नबी को जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है। और हमें सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? जब हम कब्र में एंट्री करते हैं, मुनकर नकीर सर पर होते हैं और सवाल होता है मन रब्बुका मा दीनुका मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। कितना टफ मोमेंट है, कितना क्रिटिकल एरिया है, इसके बारे में बरेली के कलंदर रकम तराज है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है, नबी मौजूद है। पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? और ये नबी वही है जिनके पास एक फाइल है, उस फाइल में दुरूद पढ़ने वालों का नाम है, सफेद रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है। और पूरी दुनिया में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अगर कोई जुमा के दिन खड़े होकर जो सलातो सलाम पढ़ता है तो वो सिर्फ सुन्नी सही हुआ पीता है, वहां भी देवबंदी नहीं पढ़ता। पता ये चला हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया और नबी ने अपनी मारिफत और अपने पास जो रजिस्टर है उसमें जिस नाम का जिक्र किया उसमें भी दुरूद और सलाम वाले का जिक्र आया है। अब कहने दे नबी के पास फाइल है, नकीराइन पूछ रहे हैं इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? बरीद नहीं है, नबी रजिस्टर देखे और फरिश्ता से कहे इनसे न पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है। तकबीर, नारे रिसालत, हुर्से रसूली, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। बंदा आज़ाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब? इसमें छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो। क्या है? तीनों सवालों का जवाब दिया, उसकी दलील आ गई है। नम, गैर से आवाज आए, नम खनौमत उरूस, सो जा जैसे उरूस। What is the definition of urus? Called in Arabic mushtaq, just like alim, fazil, mufti, qari, hafiz. They are mushtaq. हिफ्ज से हाफिज बनता, क़िरात से कारी बनता, इल्म से आलिम बनता, फज़ल से फाज़िल बनता,
عرس سے عروس بنتا، جیسے کرکٹ سے کرکٹر بنتا، پلے سے پلیئر بنتا، ٹیچ سے ٹیچر بنتا، ایجوکیشن سے ایجوکیٹر بنتا، اسی طریقے سے ایک مصدر ہوتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، اور جو دوسرے سے بنتا ہے اسے مشتق کہا جاتا ہے، اور جو نہ خود بنے نہ اس سے کوئی بنے اسے جامد کہا جاتا ہے۔ عربی کی دنیا میں، نحو کی دنیا میں تو یہ عروس کا لفظ آیا حدیث میں، سودا جیسے عروس سوتی ہے، پتہ یہ چلا عرس رسولی کا عرس مضاف حدیث میں آیا ہے مشتق کی صورت میں، مگر اس کے لیے آیا ہے جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، اشرف علی تھانوی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، رشید احمد گنگوہی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، قاسم نانوتوی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، خلیل احمد امبیڈکر کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، طاہر بیانی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، نذیر احمد قاسمی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، تینوں سوالوں کا جواب غوث اعظم نے دیا ہے۔ آج بھی 11ویں شریف مناتے ہیں، تینوں سوالوں کا جواب خواجہ غریب نواز نے دیا ہے، آج بھی 6ویں شریف مناتے ہیں، تینوں سوالوں کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، آج بھی عرس رضوی مناتے ہیں، تینوں سوالوں کا جواب مفتی اعظم نے دیا ہے، عرس نوری مناتے ہیں۔ ہاں ہاں، تینوں سوالوں کا جواب حضور فخر بہار نے دیا ہے، عرس رسولی منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، زور سے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عرس رسولی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ واہ، امام مالک سے پوچھا گیا ما كنت تقول فی هذا الرجل، امام مالک سے۔ اچھا، امام مسلم نے صرف ایک سوال قبر کا ذکر کیا، 3 سوال ہے ہی نہیں امام مسلم کا، صرف ایک ہی سوال ہے، دیٹ از لاسٹ اینڈ فائنل کوسچن، ما كنت تقول فی هذا الرجل، ایک ہی سوال امام مسلم نے ذکر کیا، بخاری نے 3 سوال ذکر کیا۔ امام مالک سے پوچھا گیا ما كنت تقول فی هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو جانتے ہیں امام مالک کیا کہتے ہیں؟ زندگی میں کنی کے بارے میں پڑھاتے ہیں۔ اب اس پر قیاس کرتے ہوئے غلام بولتا ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے غلام بولتا ہے، بعید نہیں ہے جب تاج الشریعہ سے پوچھا گیا ہو ما كنت تقول فی هذا الرجل، تو جواب ملا ہو جہاں بھی ان کی چلتی ہے تم نے کیسے کرتا ہے، زمین کو آسما کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ سیمانچل ہے میرے بھائی، یہ عرس رسولی ہوتا کیا؟ اب آ جائیے ذرا اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ تینوں سوالوں کا جواب انسان دیتا کیسے ہے؟ صاحب عرس بنتا کیسے ہے؟ قرآن مقدس کی آیت اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن شریف کے اندر دوسری جگہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا مومنوں سے